السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام زبیر ہے۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، جیسے کہ طاقتور، کمزور، زیادہ بولنے والا، ہوشیار یا خاموش رہنے والا۔ ان سب سے بہترین وہ ہے جو خاموش ہوتا ہے۔ انسان خاموشی سے بہترین فیصلے کر سکتا ہے۔ انسان خاموشی سے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ انسان خاموشی سے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کہو تو اچھی بات کہو ورنہ چپ رہو۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں گا خاموشی کے کیا فائدے ہیں۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے کچھ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور وہی دینے والا ہے، اور وہی کسی کو کسی چیز سے محروم رکھنے پر قادر ہے۔ اس لیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ نے نبوت عطا کی تو انہیں چنا جنہیں وہ اس عظیم منصب کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا، اور ان میں سب سے بہترین ہمارے نبی ہیں۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو چنا انہیں بار بار آزمائشوں سے گزارا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل، مشکلات، مصیبتیں یا آزمائشیں ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے جنہیں اللہ نے ہم سے بلند مقام پر رکھا، یعنی انبیاء علیہ السلام۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آپ مومن ہیں تو یقین جانیے یہ ایک اچھی علامت ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جب بھی کہیں غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں۔ حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ اکثر ہم میں سے بہت سے لوگ جب شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، میں دعا کر رہا ہوں لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا۔ ایسے خیالات مومن کے دل میں نہیں آنے چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ بھی ہمارے لیے مقرر کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سوچئے اگر اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو نافرمان ہو، ایسی اولاد جو زندگی میں ہمارے لیے شرمندگی اور مصیبت کا سبب بنے، ایسی اولاد جو دین سے دور ہو اور والدین سے جھگڑا کرے، تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی اور اللہ نے معجزہ کرتے ہوئے ان کی دعا قبول کی، حالانکہ بظاہر حالات ناممکن لگ رہے تھے۔ اگر اللہ حضرت زکریا کے لیے معجزہ کر سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ہاں 8، 10، 14، حتیٰ کہ 20 سال بعد اولاد ہوئی۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت زکریا نے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا کی۔ میں ایک اور اہم پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں جو حضرت مریم کی کہانی سے جڑا ہوا ہے۔ جب انہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئیں کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے رہنمائی مانگی۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ خاموش رہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، ہم تمہاری مشکل آسان کر دیں گے۔ لوگوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ بغیر نکاح کے ماں بننے والی ہیں۔ کسی پر الزام نہ لگائیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے کتنا قریب ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور ہم اپنی نادانی میں سزا کے مستحق بن جائیں۔ اللہ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ وہ خاموش رہیں اور صرف اشاروں سے بات کریں۔ اللہ نے خود ان کی بے گناہی کو ثابت کیا۔ بچے نے خود بول کر ان کی سچائی بیان کی۔ دیکھیں خاموشی کتنی قیمتی ہے۔ خاموشی نے ایک معصوم انسان کو کس طرح سہارا دیا۔ کبھی کبھی آپ پر لگائے گئے الزامات اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ انہیں صرف اللہ ہی صاف کر سکتا ہے۔ فکر نہ کریں، صبر سے کام لیں،
हालात को सहने की आदत डालें और उम्मीद का दामन ना छोड़ें। वो दिन जरूर आएगा जब आप मुकम्मल खुशी के साथ मुस्कुरा रहे होंगे। बदतरीन सूरत में हम कयामत के दिन पहुंचेंगे और उस सब्र का अजर देखेंगे जो हमने बर्दाश्त किया था। तो फैसला करें कि आप किस तरफ होना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, या उनमें जो सब्र करते हैं और अल्लाह की रजा के लिए खामोश रहते हैं। अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमाए। कुरान की कई आयात में अल्लाह अपने मोजज़ात दिखाता है, जैसे कि बदर के वक्त अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। अल्लाह फरमाता है, याद करो बदर के वक्त जब तुम कम तादाद में थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेजे। अल्लाह फरमाता है, मैंने तुम्हारे लिए 3000 फरिश्ते भेजे, लेकिन अगर तुम सब्र और तकवा इख्तियार करोगे तो मैं 2000 मजीद फरिश्ते भेजूंगा, जिससे वो 5000 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, सब्र और तकवा। हमें सब्र से काम लेना चाहिए और अपने खालिक को पहचानना चाहिए। एक अच्छा इंसान बने, दूसरों के साथ मेहरबानी करे, लोगों की मदद करे, क्योंकि वो सब अल्लाह की मखलूक है। आज यहां बैठे हुए सब लोग अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा हैं। आपके करीब बैठे लोग आपके लिए इत्तेफाकिया हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कभी भी इत्तेफाक नहीं होता। ये पहले से ही तय था। ये सब एक आजमाइश है कि आप क्या करेंगे। क्या आप सलाम करेंगे या नहीं, क्या आप अच्छा बर्ताव करेंगे या नहीं, ये सब अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है। फिर अल्लाह हमें बताता है कि सब्र और तकवा के बाद हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं। अगर हम कभी किसी गुनाह में मुब्तला हो जाएं, तो जैसे ही हमें याद आए फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह फरमाता है, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, बेहयाई के काम किए, और फिर अल्लाह को याद किया और अपने गुनाहों की माफी मांगी और आइंदा ना करने का अहद किया, तो ऐसे लोगों को हम माफ कर देते हैं और उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत किसके लिए है? हमारे दरमियान कोई भी मुकम्मल तौर पर बेखता नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम में से कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा? नहीं, हकीकत यह है कि जन्नत आप और मेरे लिए बनाई गई है। हम गुनाहगार हैं, लेकिन हम तौबा करने वाले हैं, और यही फर्क है, हम तौबा करते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तमाम इंसान खताकार हैं, लेकिन बेहतरीन खताकार वो हैं जो मुसलसल तौबा करते हैं। सिर्फ एक बार तौबा करने वाले नहीं, बल्कि बार बार तौबा करने वाले। मैं अपनी बात को यह कहकर खत्म करना चाहता हूं कि अल्लाह के घर में जो सुकून हम पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेमिसाल सुकून अल्लाह की जन्नत में होगा, और हम उसे हासिल करेंगे। यह ज्यादा दूर नहीं है। कोशिश करें, मेहनत करें, जब भी खता करें वापस आए, तौबा करें। शैतान नहीं चाहता कि आप वापस आए, लेकिन आप वापस आए, तौबा करें और अल्लाह की बख्शिश हासिल करें। जन्नत उन गुनाहगारों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह से तौबा करते हैं। लिहाजा अल्लाह की रहमत से उम्मीद न छोड़ें। आप लोगों ने वीडियो देखी। कोई भी इंसान चुप रहता है तो दुनिया की हर गुर्बत से खुश रहता है, और दुनिया की जुल्मों से भी बच जाता है, और दुनिया के ताने और फरेब से भी बच जाता है। किसी इंसान को बोलना है तो अच्छी बात बोले, वरना चुप रहे। इस वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए क्या मिला? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।